حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو جانور جس طرح ہوتے ہیں نا، جانور میں 3 قسم کے جانور ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس سے صرف فائدہ ہی ہوتا ہے، بعض جانور ایسے جن پر ہم سواری کرتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں جو صرف نقصان ہی پہنچائے، بچھو ہے، سانپ ہے. اور بعض جانور ایسے ہیں جس سے کوئی مفاد وابستہ نہیں، لومڑی وغیرہ کبھی دیکھ لیا کبھی نہیں دیکھا، اس سے کوئی ذات کوئی مفاد جو وابستہ نہیں ہوتا. کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم کیا ہو؟ اشرف المخلوقات ہو. تمہاری ذات سے اگر فائدہ نہ ہو تو کم سے کم نقصان بھی نہ ہو. حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ بچھو ڈنک مارتا ہے تو ایسے ہی بعض لوگ زبان سے ڈنک مارتے، زبان سے کیا کرتے ہیں؟ ڈنک مارتے. اور زبان سے جو ڈنک ماری جاتی ہے نا، وہ ڈنک ایسے ہے کہ سانپوں کے زہریلے پن اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی. سانپ بچھو جو ڈنک مار لینا اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں اتنا زہر نہیں ہے جو زہر زبان کے ڈنک میں. اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ جراحات السنان، کہ دیکھو تلوار اور تیر کے جو زخم ہوتے ہیں وہ زخم بھر جاتے ہیں، وہ زخم کیا ہوتے ہیں؟ بھر جاتے ہیں، وہ زخم سوکھ جاتے ہیں. لیکن زبان کے ذریعے جو ڈنک ماری جاتی ہے، جو زخم لگتی ہے دل پر، وہ کبھی سوکھتی نہیں. حضرت نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب اپنے ایک رشتہ دار کے گھر گئے تو مہمان بن کر گئے تو دیکھا کہ وہ اس کی بہو جو ہے وہ اپنی ساس کو خوب کوس رہی ہے، خوب برا بھلا کر رہی، بہت زیادہ. تو مہمان پوچھنے لگے ساس سے کہ کیا بات ہے، یہ کیوں برا بھلا کہہ رہی ہے؟ تو کہا اصل بات یہ ہے، میری بس خطا اتنی ہے، میری خطا یہ ہوئی کہ میں نے 2 بول دی. میں نے 2 بول کیا بولے کہ بس وہ صبح سے لے کر اب تک وہ ناچ رہی ہے اور برا بھلا کہہ رہی ہے. کہا کیا 2 بول بولے؟ 2 بول کیا بول دیے؟ کہا میں نے اسے کہا کسی بات پر کہ تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی. کہا بس یہ 2 بول بولے، اس کی وجہ سے دن بھر یہ ناچ رہی. تو مہمان نے کہا کہ یہی بات اگر آپ کی بیٹی کو آپ کی بیٹی کی ساس بولے تو آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے آپ اپنی بہو کے لیے ڈنک بن جا رہے ہیں، ایسی تیسی سنا دے رہے ہیں، آپ کی بیٹی کو ان کے سسرال والے سنائے آپ برداشت کریں گے؟ جس طرح آپ اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، یہ جو بہو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، بہت زیادہ نفلی عبادات ہے، نماز ہے، روزے ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں کے برابر لے کے آئیں گے لیکن مفلس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ یہ مفلس ہوں گے. کسی کی گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو یہ کہا ہوگا، کسی کو وہ کہا ہوگا، سارے اہل حقوق آئیں گے اور اپنا بدلہ لیں گے. پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور حکم ہوگا کہ سیدھے جہنم میں ڈالیں. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے خاص طور پر کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے.